ہم آج یہاں آئے ہیں جو ہمارے ہزارہ بھائی ہیں ان کے غم میں شرکت کرنے کے لیے۔ یہ انتہائی دردناک عالم ہے کہ یہاں جو مائیں بیٹھی ہیں ان کے اکلوتا بیٹا، میرے پیچھے جو ماں بیٹھی ہے ان کی اکلوتا بیٹا، ان کے گلے کو ذبح کر کے پھینک دیا گیا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے بہت سے واقعے ہوئے ہیں۔ یہاں بلوچ، ہزارہ، پشتون سب کے سب ریاستی ظلم اور جبر کے شکار ہیں، لیکن جواب میں کیا ملتا ہے ہمیں؟ کوئی بھی اہلکار اگر اس طرح کے کام کرتا ہے تو ان کو پناہ کون دیتا ہے؟ ان کی ٹریننگ کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ کیا یہ دھرنا بھی اسی طرح 10 دن کے بعد چلتا رہے گا اور اس کے بعد حکومتیں بدل کر یہ لوگ خاموش کروا دیں گے لوگوں کو؟ یہاں حکومتیں بدلنے سے جو ہے نا نظام صحیح نہیں ہونے والا ہے۔ ریاست کو اپنی پالیسیوں پر پھر سے ایک بار بیٹھ کر سوچنا چاہیے۔ کیا انسانوں کا قتل کرنے کے بعد جو ہے نا اتنی انسانیت کا قتل کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی ریاست کو بچا سکتے ہیں؟ ہم بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے اپنے ہزارہ برادری کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اگر یہ ریاست ہمیں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے کرنا چاہتی ہے تو ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں، بلوچوں نے خود مسخ شدہ لاشیں دیکھی ہے، بلوچوں نے خود قتل ہوتے ہوئے لوگوں کو اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھائی ہے، اور وہ کبھی کسی کی لاش کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ اس کے جو لوگ ہیں وہ کسی اور کی لاش کو پھینک سکے۔ اس میں ریاست کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس طرح لاشوں کو پھینکنے سے، اس طرح انسانیت کا خون کرنے سے وہ جو ہے نا دیر تک اپنے عزائم کو چھپا نہیں سکتی ہے۔ جب بھی بلوچستان میں کوئی موومنٹ آتی ہے تو اس وقت ہی وہ لوگ جو ہے نا اسی طرح جو معصوم نیتیں مزدور ہزارہ ہیں ان کو نشانہ بنا دیتے ہیں۔ آخر کیا مسئلہ ہے؟ جب آپ نے ہزارہ ٹاؤن میں مری آباد میں اتنی سخت سیکیورٹی دی ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ یہ نو گو ایریا ہے، میں ان افراد کو سیکیورٹی فراہم کر رہا ہوں، جب آپ کے آرمی چیف نے خود اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ اب ہزارہ کی نسل کشی نہیں ہوگی، تو اس کے بعد اب کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ کیا آپ لوگوں کی سیکیورٹی اتنی کمزور ہے یا پھر وہی سیکیورٹی راستہ بنا رہے ہیں ان معصوموں کی قتل کشی کے لیے؟ شکریہ۔